درخواست کرتے ہیں پرنسپل یس محمد ساجد صاحب سے عالی مقام محترم ملت صدر جلسہ علی جناب ضیاء الدین احمد صاحب و دیگر مہمانان خصوصی، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج ہمارے لیے یہ بڑی مسرت کا دن ہے جبکہ اس سال ہمارے اس ادارے کو قائم ہوئے 50 سال پورے ہو گئے۔ ہم عہدیداران قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی کے ممنون و مشکور ہیں کہ ہمیں پہلے سے ڈپلومہ ان اردو، ڈپلومہ ان عربک اور سرٹیفکیٹ ان عربک کورس، ان 3 کورسز کو چلانے کے لیے منظوری دے رکھی، اور اس سال ہمیں مزید ایک کورس ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن، بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی لینگویج DTP کے نام سے شروع کرنے کی NCPUL نے منظوری دے دی۔ لہذا اس اجلاس کی صدارت کے لیے ہماری سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری صاحب، جو اردو زبان کو فروغ دینے میں ہمیشہ کاشاں اور مشغول رہتے ہیں، ہماری اس دعوت کو قبول فرما کر اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کورس کا افتتاح اور خصوصی خطاب دینے کے لیے NCPUL کے وائس چیئرمین صاحب علی جناب پدم شری مظفر حسین صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور اس جلسے میں شرکت فرما کر ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ ہم تمام اساتذہ، مینجمنٹ اور طلبہ کی جانب سے آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ نے ہمارے اس ادارے کو اس قابل سمجھا اور مزید ایک موقع اس ملت کی خدمت کا ہمیں عنایت فرما کر گویا کہ ایک اور کورس کی منظوری ہمیں دے دی۔ اسی کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، جو ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی، جو کلیدی خطبہ دینے والے ہیں، آپ کا بھی ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے اتنی لمبی سفر طے کر کے ہمارے ادارے کو حاضر ہوئے ہیں، اور ہم آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ دونوں عہدیداران NCPUL کا ہم بےحد احسان مند ہیں کہ ہماری جلسے میں آپ نے شرکت فرمائی۔ میں اس جلسے کے رہنما جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن نصیب ہوا ہے پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ میری مراد محترمہ منور بیگم صاحبہ، جنہوں نے ہمارے اس پروپوزل کے کاغذات کو نئی زندگی بخشی۔ بہت دنوں سے یہ ایسے ہی جو ہے رہ گئی تھی، آپ نے اسے ایک جلا بخشی اور آج ہمیں یہ بھی نصیب ہوا ہے۔ میں جناب محترمہ منور بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے آج یہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہے، اور میں آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس جلسے میں جو ہے شامل ہونے والوں میں سے ایک مختصر بہت ساری ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں جناب کاکا انیس احمد صاحب، جو جوائنٹ سیکریٹری جامعہ اسلامیہ عمر آباد، انہوں نے بھی ہماری دعوت کو قبول فرما کر ہمارے جلسے میں شرکت فرمائی ہے، میں آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ جب بھی اردو جلسے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمارے مدراس یونیورسٹی کے یہ دونوں پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے ہیں، گویا ہم ان کو عبدالحکیم کالجی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین صاحب، جو ہمیشہ ہماری تمام کارروائیوں پر نگرانی رکھتے ہیں اور ہمیں حسب ضرورت ہماری جو ہے سرپرستی فرماتے ہیں، میں پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں اور آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر قاضی حبیب محمد صاحب اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ تمام اردو کے مجالس میں ہماری جو ہے سرپرستی فرماتے ہیں، آپ کا بھی میں پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔
हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी और करस्पॉन्डेंट साहब जनाब इज्जत अब्रार अहमद साहब का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि वो हमारी हर काम के अंदर हमारी निगरानी करवाते हैं और हमें सही रुख पर चलने में हमारे लिए हमेशा मुझे मददगार रहते हैं। मैं आपका भी पुरजोश खैर करता हूँ। हमारे इदारे के मेंबरान कमेटी मेंबर्स जनाब शरफुद्दीन साहब और इकबाल अहमद साहब, ये दोनों का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपकी हमारी इस दावत को कबूल फरमाकर हमारे इस जलसे में शिरकत फरमाए हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे दरमियान मलकुल अजीज साहब जो हमेशा उर्दू के लिए इस पूरे सूबे के अंदर सरगर्म कारकुन हैं, जिनकी वजह से आज हमारे सूबे के अंदर उर्दू जिंदा है, मैं उनका पुरजोश खैर करता हूँ। और तमाम मेहमानान खुसूसी और असातिज़ा और तलबा का जिन्होंने हमारी दावत को लबैक फरमाकर हमारे दरमियान हाजिर हुए हैं, मैं उन तमाम साहिबों का पुरजोश खैर मक़दम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। मैं तारुफी कलिमात पेश करने से पहले मैं तलबा अजीज और हमारे शहर को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि एक तरफ हुकूमत तमिलनाडु की जानिब से जो कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है, हमारे दो गेस्ट इसके लिए आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए हाईकोर्ट गए हुए हैं, और एक तरफ वो मामला है और दूसरी तरफ मेरी विशाला मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे कॉलेज के करस्पॉन्डेंट साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस वक्त ये कोर्स शुरू हुई तो 12 कंप्यूटर से भरा हुआ लगा हुआ ले उर्दू डिपार्टमेंट के लिए देने के लिए इजाज़त दे दी है, मैं इसका भी करके शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बेहद मुसरत हो रही है कि आज हमारे दरमियान दुनिया अदब की अजीम हस्तियाँ और कौम व मिल्लत की अजीम मुफक्किरीन मौजूद हैं। इनमें हर एक अपनी जगह सूरज है और अपना निज़ाम शम्स रखता है। इन हज़रात ग्रामी का तारुफ गोया सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मैं यहाँ तशरीफ फरमा तमाम मेहमानान, हमायदीन शहर, मंदूबीन, असातिज़ा इकराम, तलबा अजीज का बज़मीन में मशकूर हूँ। रस्म शानपोशी मैं मौली जनाब अलहाज ज़ियाउद्दीन अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी में इशारा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन साहब वाइस चेयरमैन कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू इज्जत अब्रार अहमद साहब करस्पॉन्डेंट और सेक्रेटरी सी अब्दुल हकीम कॉलेज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब डायरेक्टर NCGL की शानपोशी करें और मोमेंटो पेश करें। मोहतरमा कौसर करीम साहिबा नई दिल्ली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे मेहमान एजाजी मोहतरमा मुनव्वरी बेगम साहिबा की शानपोशी करें और वो मोमेंटो पेश करें। जनाब पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इफ्तिताही किताब पेश करें। ये हकीमिया कॉलेज की तस्वीर जिस किसी के ड्राइंग रूम में जब किसी की आरामगाह में रखी हुई होगी तो बड़े फख्र के साथ कह सकते थे कि उर्दू में भी लोगों को नुमाया किया जाता है। उर्दू शायरी की जबान है, उर्दू जोश और खरोश की जबान है।
अल्फाजों की कोई कमी नहीं। और आपको एक बात कहता हूं, दुनिया की हर ज़बान अपने आप में अपने लफ्जों को अलग अलग, जो हमारी कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल्स हैं, या जो हमारे काखा दागा है या एबीसीडी है, उसको अलग अलग ही लिखते हैं, जो इस बात का नुमाइंदा है हम अलग हैं और अलग ही रहेंगे। लेकिन मेरी उर्दू की जो नस्ल है उसमें अलिफ बे से मिल जाता है, बे शीन से मिल जाता है, शीन रे से मिल जाता है और बशर बन जाता है। शायद मेल मिलाप की ज़बान और ये नीति रस्मुल खत जो अरबी रस्मुल खत पर मबनी है, वो लिंग्विस्टिक लोगों के लिए और ज़बान के मैदान में अपना वाहिद नुमाइंदा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्या उर्दू है, क्या अरबी है, क्या फारसी है, जहां वो ज़बानें हैं जिसकी लिपि मिलकर के लिखी जाती है, वो मेल मिलाप में यकीन रखते हैं। जो जुदा जुदा हैं वो जुदाई के अंदर ही अपने आप की हमेशा नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए ये नस्ल कोई मामूली नहीं है। उर्दू का रस्मुल खत, अरबी का रस्मुल खत कुदरती रस्मुल खत है, न वो बदला है न वो बदलेगा। वक्त पड़ता है नुक्ते ऊपर लगाता है, वक्त पड़ता है नुक्ते नीचे लगाता है कि ये रस्मुल खत दुनिया का सबसे कुदरती रस्मुल खत है। और इसने न सिर्फ अरबस्तान की धरती को, बल्कि कुर्दिस्तान को, बल्कि ईरान को, दुनिया के कम से कम दुनिया के नक्शे के ऊपर जो 58 ममालिक हैं, उनका रस्मुल खत वही है जो कि हमारे उर्दू का है। बड़ी अच्छी बात है। हालात के मुताबिक हमने जो चमड़े पर लिखना शुरू किया था, बाद में दीवारों पर लिखा जाने लगा, जिसे लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने कहा ये तो शिलापट्ट है, किसी ने कहा नहीं ये वो चीजें हैं जिसको इंसान सदियों के बाद भी पढ़ता रहेगा और आज भी जिसे दुनिया ढूंढती रहती है। वो लिखे हुए कुतबे आज दुनिया में धूम मचा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने इसको हासिल कर लिया, कंप्यूटर ने इससे इनकार नहीं किया और आज बड़ी शानदार तरीके से और जानदार तरीके से जो खत्ताकी की जाती है, मुझे कोई बता दे किसी जमात की खत्ताकी किसी के ड्राइंग रूम में हो तो, मगर सिर्फ और सिर्फ ये कैलियोग्राफी ऐसी है जो लोगों को बताती है मैं ज़बान हूं, मैं साइंस हूं, मैं आर्ट हूं, मैं कल्चर हूं और कुल मिलाकर के मैं इंसानियत हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा ये रस्मुल खत न सिर्फ रस्म बन जाए बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, इस बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। और जबान कौनी होती है जिसे सरकार चलाती है। सरकार तो हुकूमत के साथ खत्म हो जाएगी। जबान वो होती है जो इंसानियत के साथ चलती है, लैंग्वेज वो होती है जो इंसान के साथ चलती है। और आज सदियों तक किसी पत्थर पर लिख करके आने वाली दुनिया को बतलाती है कि तुम्हारा टी कैसा था, तुम्हारा ते कैसा था, तुम्हारा पे कैसा था। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले जबान को
نہایت ضروری ہے. یہ علم کی کرنوں کی روشنی جو انسانیت کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی رہے گی. تو سائنس سے لگا کر کے کلچر چونکہ کلٹ ہے اور کلٹ ایک ہوتا ہے, ایک وچن ہوتا ہے, سنگل ہوتا ہے. وہ کلٹ جب کریچر بن جاتا ہے تو اس کا نام کلچر ہو جاتا ہے. جب کبھی وقت ملے گا میں آؤں گا. آج تو بہت مختصر طریقے سے اس حکیمیہ کالج کے آنگن میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اردو کے لیے جیو, اردو کے لیے مرو, اور اردو کے لیے اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اگر اردو رسم رہا تو قرآن مجید آئے گا. دیکھیں پنڈت نول کشور جس کا ہمیں احسان ماننا چاہیے. یہ ٹائر کمپنی, یہ قرآن کی دوسری کمپنیاں تو بعد میں آئی. سب سے پہلے اہل حدود میں سے ایک شخص نے اپنی کمپنی بنائی اور پنڈت نول کشور. نول کشور نے جو اردو کی خدمت کی ہے, کوئی بتا دے اپنے مسلمان میں سے کہ میں نے اردو کی اتنی بڑی خدمت کی ہے. اس لیے اردو صرف مسلمان کی جائیداد نہیں ہے, جاگیر نہیں ہے. آپ اردو کو صرف مرثیے کی زبان, اردو کو صرف غزل کی زبان یا اردو کو صرف نظم کی زبان پر سمجھیے. اردو کا میسج لے کر, اردو کا ادب لے کر کے آپ کنیا کماری سے کشمیر تک جائیے, اٹک سے کٹک تک جائیے, رانچی سے کراچی تک جائیے, اور تب کہیے اس ملک کو کوئی متحد کر سکے گا تو صرف اور صرف اردو کر سکے گا. کہ دنیا جب تک رہے گی اردو بھی رہے گی. یہ حال ہی نے کہا زمانہ نام ہے میرا تو میں سب کو دکھا دوں گا کہ جو تعلیم سے بھاگیں گے نام ان کا مٹا دوں گا. شکریہ. میں درخواست کرتا ہوں استاد محترم ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب سے کہ وہ کتاب پیش کریں. ابھی آپ کے سامنے نہایت ہی پرجوش تقریر کر رہے تھے پدم شری مظفر حسین صاحب, اور بتا رہے تھے کہ اردو زبان کا کبھی زوال نہیں ہوگا. یہ زبان قیامت تک زندہ رہے گی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صوبہ تمل ناڈو میں اردو زبان کا زوال آ چکا ہے. اس لیے کہ اس بار, اس سال, اس تعلیمی سال میں اردو کے جو طلباء 11ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں ان کو اردو لکھنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا افسوس کی بات ہو سکتی ہے کہ تمل ناڈو حکومت, مقامی حکومت اردو کے ساتھ جو رویہ اس نے اختیار کیا ہے, اس تعلق سے اگر مرکزی حکومت یہاں کے وزیر اعلیٰ کو یہ ہدایت دے کہ جتنی بھی یہاں مائنورٹی لینگویجز ہیں, اقلیتی زبانیں ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بہتر سلوک کرے اور ان کو ان کی زبان پڑھنے کا موقع عطا کرے, یہ زیادہ بہتر خدمت ہوگی بجائے ہم پرجوش تقریریں کریں کہ اردو زندہ رہے گی قیامت تک. وہ تو رہے گی, لیکن ہم جہاں جی رہے ہیں, جس سرزمین میں ہم زندہ ہیں, وہاں اگر ہم کو بولنے کی, لکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, سرکار ہمارے ساتھ سلوک یہ کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ساتھ, ہمارے پاس ہزاروں طلباء ہیں جو اردو پڑھنے کے خواہش مند ہیں, لیکن ان کو اردو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. یہ کیسی سرکار ہے جہاں زبان بولنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میں اس کی طرف ہمارے وائس چیئرمین مظفر صاحب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ مرکزی حکومت کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دیں کہ یہاں کی جو اقلیتی زبانیں ہیں ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کالج میں ایک
قدیم روایت ہے اردو پڑھنے اور پڑھانے کی، اور یہاں کا شعبہ سب سے زیادہ فعال شعبہ ہے۔ یہاں کے نوجوان لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں یہاں 300 400 طلباء اردو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی کونسل سے انہوں نے ابھی ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن بزنس اکاؤنٹنگ کا بھی کورس منظور کرایا ہے۔ میں خاص طور پر یہاں کے جو عہدیدار ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو، ان کی ایما سے، ان کی مدد لے کر کے یہ سینٹر یہاں قائم ہوا ہے، اور ہم کو 8-10 کمپیوٹر دینے کی منظوری بھی مل گئی ہے، لیکن کمپیوٹر ابھی یہاں نہیں پہنچے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں جو حضرات موجود ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں، اور کے محترمہ ممبر بھی ہیں، منوری بیگم صاحبہ سے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ جو کمپیوٹر منظور ہوئے ہیں وہ جلد از جلد ہم کو یہاں روانہ کر دیں، اور ساتھ ساتھ ان کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے جو اساتذہ مقرر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ تخرج کر کے یہاں بھیج دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی خدمت ہوگی۔ حضرات، ہمارے سامنے اردو کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ہم قومی کونسل سے یہ بھرپور اعتماد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بالخصوص تمل ناڈو میں اردو کا جو منظرنامہ ہے اس کے تعلق سے آپ ذرا نرم روش میں اختیار کیے۔ شمالی ہندوستان میں تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جنوبی ہندوستان میں خاص طور پر تمل ناڈو کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ماضی میں، لیکن ابھی ارتضیٰ کریم صاحب نے حکومت سنبھالی ہے، انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ آپ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ ارتضیٰ کریم صاحب تمل ناڈو کے تعلق سے نرم روشہ رکھیں گے، اور ہم کو اردو کے لیے جو کچھ چاہیے اس کو فراہم کریں گے۔ ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اردو اکیڈمی نہیں ہے، تو ایسے میں آپ کی نظر التفات ہم پر زیادہ ہونی چاہیے بجائے ان صوبوں میں جو شمالی ہندوستان کے ہیں۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ آپ تمام کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ شکریہ۔ میں علی جناب کاکا انیس احمد صاحب عمری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب پیش کریں۔ یہ بڑی خوشحال بات ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام سید الحکیم کالج کے شعبہ اردو میں ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی لینگویج کورس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ مسرت اور شادمانی کے اس اہم موقع پر میں کالج کے ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ اقدام ادارے کی ترقی کا ذریعہ ثابت ہو، اور قومی کونسل کے تمام ذمہ داران کی ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہم اس اہم کورس کے ذریعے مسلم طلباء کی ترقی کے لیے ایک شاہراہ فراہم کی۔ آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ کمپیوٹر انسان زندگی کا ایک ناممکن حصہ بن چکا ہے اور نئی نسل انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون سے جڑی ہوئی ہے، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جدید علوم سے استفادے کی راہ فراہم کرنا کسی بڑی خدمت سے کم نہیں ہے۔ حاضرین، آج کے پروگرام کی دوسری شق اردو کانفرنس ہے جس کا عنوان ہے تمل ناڈو میں اردو کے مسائل۔ اردو کی بقا اور فروغ کے معاملے میں ہماری انفرادی کوششوں بلکہ فرائض کی ادائیگی کے معاملے میں ہم سے بڑی غفلت ہو رہی ہے، تو بھلا بتلائیے کہ صرف اردو کی مظلومیت کا شکوہ کرتے رہنے سے کیا اردو کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ یہ بات ہمیں اپنے دل و دماغ میں نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی زبان محض سرکاری امداد کے بلبوتے پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اردو کی بقا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سب سے پہلے اردو کو مادری زبان کی حیثیت سے اپنے گھروں میں زندہ رکھیں اور اسے معاشرے میں رواج دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے لازمی طور پر اردو کی تعلیم سے وابستہ کیے جائیں، ہم ان کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دیں۔ ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں تب بھی ہم ان کی تعلیم کا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتے رہیں کہ وہ تعلیم میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور انہیں اسکولوں میں کس حد تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اردو اسکولوں کے اساتذہ سے اگر غفلت ہو رہی ہو تو اسے دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں۔
کے علاوہ ہم اپنے گھریلو بجٹ میں کچھ فیصد اردو رسائل اور اخبارات اور کتابوں کی خریداری میں مختص کر دیں. اگر ہم اردو زبان کے ادیب شاعر قلمکار ہیں تو اپنی تخلیقات کا معیار اس قدر بلند کریں کہ دوسری زبان والے اردو کے محتاج ہو جائیں اور انہیں اپنی زبان میں منتقل کرنے میں مجبور ہو جائیں. تبھی اردو کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکتا ہے، ورنہ محض شکوے اور شکایتوں سے اور وقتی جوش جذبے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. ہم اپنی منفی سوچ کے ساتھ وہیں کھڑے رہ جائیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے امتیازی سلوک کے باوجود بہت سی سرکاری اسکیمیں ایسی ہیں جنہیں اردو کی تعمیر ترقی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہم ایسی اسکیموں کے تعلق سے معلومات حاصل فراہم کریں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی زبان محض اپنے ادب کے بلبوتے پر زندہ نہیں رہ سکتی. زبان کی تربیت و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق جدید علوم و فنون اور ایجادات و اختراعات سے بھی ہو اور معاشی وسائل سے بھی ہو. موجودہ دور میں انگریزی زبان کی ترقی کا سب سے بڑا یہی راز ہے کہ انگریزی زبان اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے. دنیا کی روز افزوں ترقی اسی زبان کے ذریعے ہو رہی ہے. اس پہلو سے اردو زبان کا کردار نہایت ہی کمزور ہے. اردو کی بقا اور ارتقاء کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق علوم کی طرف توجہ ناگزیر ہے. ہمیں جدید علوم سے متعلق کتابیں اردو میں تیار کرنی ہوگی، جدید تحقیقات کو اردو میں منتقل کرنا ہوگا، ٹیکنیکل تعلیم سے متعلق شعبے اردو میں قائم کرنے ہوں گے اور اردو کو ان تمام شعبوں سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی جن کا تعلق آج کی ترقی اور معیشت سے ہے. ورنہ طلبہ اردو سے دور ہو کر انگریزی کے حد تک محدود ہو جائیں گے. میری باتیں اگرچہ اردو کے عام مزاج، روایت اور نفسیات سے ہٹی ہوئی ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ان باتوں پر آپ ضرور غور کریں اور اردو زبان کی وفا اور ارتقاء کے سلسلے میں ایک مؤثر راہ عمل منتخب کریں. میں استاد محترم قاضی حبیب احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب پیش کریں. یہاں اس وقت ریاست میں اردو زبان کے مسائل کے تعلق سے جو مذاکرہ ہو رہا ہے، ریاست میں زبان کی جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے لسانی اقلیتوں جن میں اردو بھی ہے، تیلگو بھی ہے، تمل ملیالم بھی ہے، کنڑ بھی ہے، ان ساری ہندی بھی ہے، ان ساری زبانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں احتجاج ہو رہے ہیں اور گزشتہ 10 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے. معاملہ جہاں کا تہاں رہ گیا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ کام کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے. تو ہم 2 محاذوں پہ کام کر سکتے ہیں. ہم کو کرنا چاہیے تھا، کئی بار میں نے کہا بھی ہے کہ آج سیاستدانوں تک اگر بات لے جانی ہے اور جو چیز ان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ووٹ بینک ہے. اور یہ اس وقت متاثر ہوتا ہے جب کوئی معاملہ میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کوشش تو کی، لیکن ہماری یہ کوشش میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوئی. ہمارا جو انگریزی میڈیا ہے، خاص طور سے بڑے بڑے جو اخبارات ہیں جو ہر کوئی پڑھتا ہے، ان اخباروں میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو بڑے بڑے ادارے ہیں یہ اگر پریس میٹ رکھیں، اخباری نامہ نگاروں کو بلائیں اور ان کے سامنے مسائل رکھیں اور اس چیز کو وہ لکھنے پر ان کا آمادہ کریں تو بات میڈیا میں پہنچے گی، اور میڈیا میں پہنچے گی تو عوام تک پہنچے گی عام طور پر، اور عوام تک پہنچے گی تو سیاستدانوں کے کانوں پہ بھی جون رہے گی. یہ طریقہ ہے. تو ہم نے کبھی اس جانب توجہ نہیں کی ہے. ہم کو میڈیا کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. یہ پہلا محاذ ہے. اس محاذ میں اگر خدا نخواستہ ہم کو ناکامی ہوتی ہے
तो हमको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये हुआ है, बहुत देर से हुआ है। और ये भी मसला है कि इसको जिस पर्सपेक्टिव में हमको प्रेजेंट करना चाहिए वो शायद हम नहीं कर पाए। अभी जो आरसी कामयाबी हमको मिली है, जो स्टे हुआ है, उससे भी हमको लगता है कि वो अदालत ने इसको सही तरीके से समझा नहीं है, और वो भी सरकार के हिसाब से सोच रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त अरबाब हक़ से ये है कि इस मामले को सही तनाजुर में उठाया जाए और इसके पहलुओं पर खूब गौर व खोज किया जाए और पूरी शक्ल के साथ और जिस तरीके से इसको फाइट करना चाहिए उस तरीके से अदालत में इसको उठाना चाहिए। तो ये दो महाज हैं काम करने के। अगर इन महाजों पे अगर काम हुआ तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। हुकूमत की सरपरस्ती का ख्याल न रखते हुए भी जो कौम अपनी जुबान के साथ जज्बाती वाबस्तगी रखती है वो जुबान कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं मोहतरमा मुनव्वरी बेगम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी खिताब पेश करें। जुबानें ऐसी होती है कि हर आदमी को 4 से 5 जुबान सीखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जिसने 4 जुबान सीखी उसने अपने साथ 4 लोगों को रख लिया, 4 लोगों की ताकत उसमें आ गई। हम उर्दू पढ़ते हैं, साथ में हमको इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, तमिल भी पढ़नी चाहिए, ताकि हमको सारी जुबानों का इल्म हो। तमिलनाडु में तो ऐसी हुकूमतें चल रही हैं कि जिन्होंने हिंदी और उर्दू से आप लोगों को दूर रखा। कुछ ऐसे हमारे अपने इदारे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे यहाँ पे उर्दू कॉलेजेस रख के यहाँ पर उर्दू को जिंदा रखा है। हर बार मैंने दिल्ली में अपने चेयरमैन से और अपने डायरेक्टर से एक ही बात कही थी कि सर जो बच्चा कमजोर है उसको हार्लिक्स दो, जो बच्चा मजबूत है उसको सिर्फ दूध दीजिए बस। क्योंकि नॉर्थ की जितनी सिटीज है, जितनी स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, आंध्रा हो या फिर वहाँ पे आपका राजस्थान है, बिहार है, ये सब तंदुरुस्त बच्चे हैं और तमिलनाडु बहुत बहुत कमजोर बच्चा है, इसको हार्लिक्स दो, इसको आगे बढ़ाओ। तो मेरी उस बोली पे आज यहाँ पे चेयरमैन और डायरेक्टर साहब आप लोगों के सामने तशरीफ लाए हुए। मैं चाहती हूँ कि तमिलनाडु में उर्दू फले फूले और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें 18 साल तक तमिलनाडु में नहीं मिल पाई थी वो मेरी वजह से, मेरी तरफ से, मेरी मेहनत से तमिलनाडु को मिली। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जहां भी जितना भी हो सके कौम के काम के लिए बाहर आइए। आप लोगों के साथ ये नाचीज हमेशा हाजिर रहेगी। और काका अनीस साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा ये नेशनल प्रॉब्लम है कि हमारे अपने बच्चे उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ते, तमिल स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनके भी बच्चे तमिल स्कूल में नहीं पढ़ते, सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। बिकॉज मम्मी डैडी कहते हैं तो अच्छा लगता है, अम्मा अप्पा अम्मी अप्पा कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं ये मजलिस को ये भी बता दूं कि सारे हिंदुस्तान में फारसी के लिए 6 सेंटर इस साल कौमी काउंसिल से हुए ही उसमें मेन बिशारम सी अब्दुल हकीम कॉलेज को भी मंजूरी मिली है। हम इसका शुक्रिया अदा करते हुए और ये तलबा के लिए लेते हैं कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप में से अगर फारसी पढ़ना चाहें कोई भी दाखिला ले सकते हैं, लिमिटेड सीट्स भी हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि खलीली खिताब के लिए प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब। हम लोग उर्दू के जो लोग हैं वो आमतौर पर हमारी यही आदत है कि हम सरकार को कसूरवार ठहराते हैं। सरकार सरकार सरकार, हम अपने तौर पर कुछ नहीं करते। हमको अपने तौर पर, निजी तौर पर भी कुछ करना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। घरों से आपकी जबान और जबान के साथ आपकी पूरी तहजीब रोशन हो रही है। हम ये समझते हैं कि जो मगरिब की तहजीब है, जो मगरिब की जबान है, वही हमारी जिंदगी को बदल सकती है।
जबकि पूरी तौर पर ऐसा नहीं है। आपको अपनी जबान, अपनी तहजीब की हिफाजत खुद करनी होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि हर इलाके की एक मकामी बोली होती है, उसकी जबान होती है। तमिल है, बहुत अच्छी जबान है, बहुत खूबसूरत जबान है, उसमें इजहार की कुव्वत है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तमिल जाननी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ तमिल पर बेस हो जाएंगे और अंग्रेजी को छोड़ देंगे या किसी दूसरी जबान का सहारा नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक भी हो पाएगी। क्योंकि जब आप मकामी बोली में आप अपने आप को महदूद करते हैं तो आप मकामियत के राजी हो गए। आपका मकाम सिर्फ मकाम ही तक है। लेकिन अगर आप अपनी मकामी जबान, उसकी बोली के साथ दूसरी जबानों से भी राब्ता करते हैं, दूसरी जबानें भी सीखते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपकी दुनिया वसी हो जाती है, आपकी कायनात बड़ी हो जाती है, आपके मिलने जुलने वाले बड़े हो जाते हैं, आपके दोस्तों का दायरा बड़ा हो जाता है। 3 जबानों का कम अज कम जानना, 3 जबानों का जानना एकदम जरूरी और लाजमी है। इसीलिए हुकूमत हिंद ने लिसानी फॉर्मूले की बात की थी, एक मकामी और एक अपनी पसंद और एक अंग्रेजी। इसीलिए उन्होंने रखी थी ये बात, क्योंकि मकामी जबान के बगैर आपका काम हो नहीं सकता। अफसोस की बात यह है कि हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई नहीं, लेकिन उसमें हमारी भी कोताही है। पिछले 6 महीने से मेरे कानों में ये सदा आ रही है, ये आवाज आ रही है, ये शिकायत आ रही है कि तमिलनाडु में उर्दू की जो सूरत हाल है वो और खराब होने जा रही है। हुकूमत ने थोड़ी देर के लिए, 1 साल के लिए कुछ राहत दी थी, लेकिन शायद वो राहत भी इस वक्त जैसे खबर आई है, वो राहत भी शायद अब नहीं मिलने जा रही। मलकुल अजीज साहब हमारे यहाँ काउंसिल की सब कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने ये जो वहाँ तशरीफ लाए थे, तो इन्होंने मोहतरमा हमारी जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उनके लिए इन्होंने 2 खत लाए थे हमारे पास। ये 2 खत उन्होंने मुझे दिए, वो खत उन तक पहुँच गए और कहीं से ये खबर आई थी कि इस पे थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, कुछ राहत दे दी जाएगी और अगले साल जब डिसीजन कोर्ट का आएगा उसको सामने रख करके बात हो पाएगी। बड़ा अफसोस होता है, चाहे हुकूमत कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, शायद अंदाजा नहीं है किसी भी सरकार को और किसी भी हुकूमत को, शायद ये अंदाजा नहीं है कि जबान के सब मुमताज हैं। आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, साइंस पढ़ें, सोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन जबान ही से तो इजहार होगा। सिर्फ 2 + 2 = 4 लिखने से जज्बात का इजहार नहीं हो सकता। आपको लैंग्वेज का, जबान का सहारा तो लेना ही होगा। ये कैसा दस्तूरे जमाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसेगी, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, तरसेगी जबान तेरी, मेरी नहीं, तेरी जबान तरसेगी कि मैं किस जबान में बात करूं। इत्तिफाक ये भी है कि जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, ये जमाना तमाम जबानों पर एक सवालिया निशान लगा रहा है। ये सिर्फ उर्दू की बात नहीं है, ये सिर्फ तमिल की बात नहीं है, ये सिर्फ तेलुगु की बात नहीं है, ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, तमाम जबानों पर एक सवालिया निशान लग रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि जबानों की कोई जरूरत नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है, जबकि
ایسا سمجھنا خام خیالی ہے اور غلط فہمی کی بنا پر یہ بات قائم ہو رہی ہے. بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے اس وقت. جو کمپیوٹر ٹریننگ کا جو ہمارا سینٹر ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا, اس کو قائم کر کے آپ نے بہت بڑی خدمت کی, بہت بڑا کام کیا ہے. اس کا اندازہ شاید آپ کو اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ ابھی آپ نے پہلا قدم بھی نہیں رکھا ہے, لیکن 1 سال کے بعد جب یہاں سے طلبا فارغ ہوں گے DTP ٹریننگ لے کر کے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے بہت بڑی خدمت کی اس ملک کی, اس قوم کی اور نئی نسل کے بچوں کی. یعنی DTP میں تو یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی, ہندی اور تمل بھی اس میں کی ٹریننگ, اگر تمل میں کوئی سافٹ ویئر اویلیبل ہے تو آپ اس کی بھی ٹریننگ دیں. جب یہ میٹنگ, ہمارے یہاں بہت ساری اسکیمز ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی, بہت سارے منصوبے ہیں اور وہ سرکار نے اس لیے وہ منصوبے بنائے ہیں کہ قوم کو, ملک کو, اردو والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اس لیے حکومت نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کو ایسے منصوبے کیے ہیں, ایسی اسکیمیں دی ہیں کہ آپ اس کے تحت قوم, ملک, ملت کی خدمت بھی کر سکیں اور آگے بھی بڑھا سکیں. کچھ چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں, جیسے سرٹیفکیٹ کورس اردو والا وہ آپ کے یہاں موجود ہے, ڈپلوما آپ کے یہاں موجود ہے. ابھی انہوں نے فارسی کے لیے اپلائی کیا تھا, فارسی سیکھنے کے لیے یہ کورس آپ کے یہاں آ گیا ہے. ہمارے یہاں ایک اور ہے عربی فنکشنل کورس, وہ عربی فنکشنل کورس بھی آپ کے یہاں موجود ہے. آپ کے یہاں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی کمپیوٹر ٹریننگ. دیکھیے, اگر آپ 1 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں عربی فنکشنل کورس, فارسی فنکشنل کورس, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں بہت اچھا کریں گے تو آپ انٹرپریٹر ہو سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, ابھی ہمارا ایک شاگرد تھا جو افغانستان اور جو سفر پہ گئے, ہمارے وزیر اعظم محترم مودی جی, ان کے ساتھ ایز اے انٹرپریٹر کو میرا طالب علم کیا. اب سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے, اس کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ سفر میں ہے انٹرپریٹر کی حیثیت سے, صرف اس بنیاد پر کہ وہ فارسی جانتا ہے. اس لیے میرے طالب علم جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کا مستقبل ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ عربی سیکھیے, فارسی سیکھیے, تمل کو رکھیے اپنے پاس, تمل کے بغیر میں گزارا ہی نہیں ہے, اردو سیکھیے, لیکن اس طرح سیکھیے کہ پھر دوسرے سیکھنے والے آپ کے پاس ہیں, اس پہ کمپیٹنٹ ہوئیے, اس میں مہارت حاصل کیجیے. ساؤتھ کی طرف سے درخواستیں بہت کم آتی ہیں تمام اسکیمز کے لیے. اتفاق پتہ نہیں کیا ہے, میں پیدا تو ضرور ہوا ہوں نارتھ انڈیا میں, لیکن میرا دل جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں لگا رہتا ہے. سمپلی ممبر ہوا کرتا تھا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا, تب بھی میں یہ بات کہتا تھا کہ ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو آپ لوگ کیوں نہیں نمائندگی دیتے ہیں, ان کی کتابوں پر انعام کیوں نہیں دیتے ہیں, ان کی کتابوں کو خریدتے کیوں نہیں ہیں, ان کے مصوروں کو کیوں نکال بحال کرتے ہیں, ان کے کمپیوٹر سینٹر یا دوسرے سینٹر جب وہ مانگتے ہیں تو کیوں نہیں دیتے ہیں. بلکہ پورے ساؤتھ انڈیا, جنوبی ہند کو سامنے رکھ کر میں یہ بات آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی تعداد میں قومی کونسل کے منصوبوں کے لیے اپلائی کیجئے, درخواست دیجئے. وہ ہمارے پاس درخواستیں ساؤتھ انڈیا سے بہت کم آتی ہیں. سلسلہ عبدالحکیم کالج تک رکنا نہیں ہے, یہ ہر 5 کلومیٹر پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس NGO ہیں, اگر آپ لوگ کوئی تنظیم آپ نے بنا رکھی ہے جو رجسٹرڈ ہے, تو آپ اپلائی کیجئے, آپ درخواست دیجئے. لیکن میں چاہوں گا کہ چنئی میں بھی اس سینٹر کے قیام کی کوئی بات کیجئے. اور کیا یہ ممکن ہے, ابھی دیکھیے مئی میں شاید الیکشن ہونے والے ہیں, اپریل میں, اس سے پہلے کوئی ایسا سلسلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ سڑکوں پر جلوس کی صورت میں نکل جائے؟ کوئی ایسا ممکن ہے؟
کہ بھائی ہم اردو میں تعلیم چاہتے ہیں، یا ہم اردو بھی مضمون چاہتے ہیں، یا ہم اردو بھی وانچ اردو اکیڈمی، تمل ناڈو اردو اکیڈمی، کچھ ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے کیا؟ سڑکوں میں نکلیے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اپنا حق چھینیے. اب ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا حق چھیننا ہوگا. کوئی رحم نہیں ہے، کوئی دیا درشٹی کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے دستور ہند میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس کی مادری زبان اور اس کے ساتھ ایک دوسرے اختیاری مضمون آپ کو پڑھانے ہوں گے. یہ ہر سرکار کی ذمہ داری ہے، سرکار کوئی بھی ہو. ہم تو مائل بدکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں کہ جب آپ اردو سے جڑیں گے تو آپ مین اسٹریم میں آئیں گے، آپ لوکل سے نیشنل پلیٹ فارم پہ آئیں گے. کیونکہ یہ ایسی زبان ہے کہ یہ زیادہ تر علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. ہر جگہ اس کو مسئلہ ہے، کہیں ہندی سے، کہیں تمل سے، کہیں تیلگو سے، کہیں بنگلہ سے، کہیں اور. لیکن چونکہ یہ لنگوا فرینکا بھی ہے اور لنگوا کلچرل بھی ہے، دونوں صورتیں اس کی. ایک تو لنگوا فرینکا ہم لوگ بولتے ہیں، یہ لنگوا کلچر بھی ہے. یہ تہذیب کو جس طرح سے ملاتی ہے، یہ بہت بڑی بات خوبی ہے اس زبان کی. بہت بنیادی اور اہم بات ہے کہ اپنے اپنے طور پر خدمت کیجیے زبان کی، قوم کی اور ملک کی. سرکار کے بھروسے زیادہ نہ بیٹھیے. سرکار اپنا کام کرتی ہے، اس کو کرنے دیجیے. آپ اپنا کام کیجیے. لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اردو اخبارات خریدتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اتنے لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں کتنے اردو کی کتابیں خریدتے ہیں. اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو اپنے گریبان میں جان کر دیکھا ہو. اور اگر آپ اردو کی کتاب نہیں خریدتے ہیں، اردو کے اخبارات نہیں خریدتے ہیں، اردو کے رسائل نہیں خریدتے ہیں، تو پھر کاہے کی وفاداری کی بات ہم کریں کہ صاحب اردو اور فلاں اور کیا کسی سرکار نے آپ کے ہاتھ روک دیے ہیں اردو کے اخبار خریدنے سے؟ اس کو کہیں نہیں، تو آپ کو خود کرنا. تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی زبان، اپنی تہذیب کے تئیں کتنے سنجیدہ ہیں، اور ہم اس کے لیے صبح جب اٹھتے ہیں اور شام میں جب بستر پہ جاتے ہیں تو اس 12-14 گھنٹے میں ہم یہ ضرور اپنے آپ سے سوال کریں، اپنی ذات سے سوال کریں کہ ہم نے اپنی زبان کے لیے کیا کیا. تو کل سے آپ اس وقت عہد لیں، ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ جو شخص ہم میں سے یہاں بیٹھا ہے وہ اس شخص کو اردو سکھائے گا جو اردو نہیں آتا. اگر یہ وعدہ لے کر ہم یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو یہ جلسہ کامیاب ہے اور تمل ناڈو میں اردو کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر یہ عہد ہم لے کے نہیں اٹھ رہے ہیں تو تمل ناڈو میں اردو کے مسائل باقی رہیں گے. تمام حضرات کا شکریہ. بہت شکریہ سر. میں حدیث تشکر کے لیے جناب محمد سلمان صاحب متعلم BSc سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حدیث تشکر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورس کا افتتاح اور اردو کانفرنس بعنوان تمل ناڈو میں اردو کے مسائل اختتام کو پہنچا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمل ناڈو میں کمپیوٹر کے حوالے سے پہلا سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور اس کے افتتاح کے لیے خاکسار یعنی میں اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے وائس چیئرمین پدم شری جناب مظفر حسین صاحب، ہم دونوں یہاں حاضر ہوئے اور اس کا افتتاح ہوا. مجھے یقین ہے کہ اس مرکز کے قیام سے اردو کی ترقی اور اس کے ارتقاء کا جو قدم ہے اور تیز ہوگا. اس موضوع پر انہوں نے ایک اور جو بات رکھی وہ یہ کہ
तमिल नाडु में उर्दू ज़बान और तालीम के मसाइल जो इस वक्त हैं, इस उन्वान से इन्होंने एक सेमिनार भी रखा जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू हुई, तजावीज़ आई, मसाइल रखे गए और तमाम सामीन जो थे उन लोगों ने मुश्तरका तौर पर एक करारदाद पास की, एक तजवीज़ पास की। हुकूमत तमिलनाडु की हुजूर में एक दरख्वास्त पेश की गई कि उर्दू के साथ हमदर्दाना सलूक जो है रवा रखा जाए और 11th के बाद उर्दू मज़मून को जिस तरह से आज पढ़ाया जा रहा है आइंदा भी इसको जारी और सारी रखा जाए। ये दरख्वास्त और ये अर्ज़दाश्त, ये तजवीज़ तमाम जो शुरका थे उनकी तरफ से पेश की गई और हमें उम्मीद है कि तमिलनाडु हुकूमत और सरकार हम लोगों की इस तजवीज़ को कबूल करेगी और उर्दू के मसाइल को हल करने की कोशिश होगी। एक और मसला जो ज़ेर बहस आया वो ये कि तमिलनाडु में उर्दू एकेडमी बहुत दिनों से फ़ाल नहीं है, तो तमिलनाडु उर्दू एकेडमी का क़याम भी जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और उसको फ़ाल बनाया जाए ताकि उर्दू की तरक्की और तरवीज में सूबाई सतह पर बेहतर से बेहतर काम लोग अंजाम दे सकें। यकीनन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। नए साल के चौथे दिन में एक पहला कदम जो रखा गया है उर्दू की तरक्की और तरवीज के ताल्लुक़ से वो बहुत खूबसूरत कदम है, बहुत खुशाइन कदम है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम तमिलनाडु में आइंदा भी होते रहेंगे। जहाँ तक हम लोगों की बात है, हमारे वाइस चेयरमैन साहब या हमें जब मौका मिलेगा, हमें जब आप याद करेंगे तो हम लोग उर्दू की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। हम यहाँ हाजिर होंगे और जो मुमकिन हमसे मदद हो सकेगी वो हम मदद करेंगे, ऐसा हमारा यकीन है जो हम आपको दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कलाम जब हिंदुस्तान के सदर बने और जब हमारे एटम बम के सिलसिले के अंदर जब विस्फोट किया गया तो सारी दुनिया में ताज्जुब इस बात पर था कि एक गांव का आदमी इतनी बड़ी मंजिल कैसे पार कर सकता है कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन करके दुनिया में एक लाजवाब चीज़ हिंदुस्तान के लिए तैयार कर दे। लेकिन आज जब मैं इस कॉलेज में, जिसे अब्दुल हकीम कॉलेज के नाम से पुकारा जाता है, उसमें जब मैं आया, यहाँ के असातिज़ा को देखा, तालिब इल्मों को देखा, कॉलेज का माहौल देखा, किताबें देखी, किताबों को पढ़ने वाले लोग देखे, तब मुझे यकीन हो गया कि आने वाले दिनों के अंदर फिर से हमारा ये तमिलनाडु एक अब्दुल कलाम नहीं 50 अब्दुल कलाम को तैयार करेगा। वाकई वो लोग खुशनसीब हैं जो इस कॉलेज के तालिब इल्म हैं। मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन का सी अब्दुल हकीम कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे नामानिगार वसीला के जो यहाँ सफ़र करके तकरीबन 600-700 किलोमीटर का फ़ासला तय कर हमारे प्रोग्राम को आए। हम इन नामानिगारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।